देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलामुअलैकुम साहिबो, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज का सवाल ये है कि क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मकबूजा कश्मीर जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। इलेक्शन का तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया है और ये एक ऐसा तारीखी ब्लंडर क्यों है और इसका फ़ायदा किसको होगा। एक जमहूरी पार्टी ने जमहूरी तरीके से इजलास किया और उसके अंदर जमहूरियत का ही गला घोंट दिया। मेरी मुराद तहरीक इंसाफ के पार्टी के इजलास की मैं बात कर रहा हूँ। दिल का दौरा किसको पड़ा, शौकत नवाज़ मीर की गिरफ्तारी और हक़ाइक़ कैसे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब और जमात इस्लामी क्या कुछ कर रही है और ख़ास कर खैराती इदारे चैरिटीज़ कहाँ पे हैं जो बरतानिया और यूरोप से कश्मीरियों से मिलियंस ऑफ पाउंड फंडिंग लेती हैं, गज़ा में बेचती हैं, लेकिन वही चैरिटीज़ जिनकी तादाद सैकड़ों में है वो आज़ाद कश्मीर के ज़िला रावलाकोट में जहाँ पे खाने की ज़रूरत है उन्होंने वहाँ पे अशय खुर्दनोश जो हैं खाने पीने की अशिया क्यों नहीं भेजी, इसके ऊपर भी बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। साहिबो, सबसे पहले हम आज बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाले 27 जुलाई के इंतखाबात के हवाले से, जिसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यानी कि किंग्स पार्टी के अंदर बेशतर लोग गए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को अवामी गैज़ व गज़ब का जो है वो सामना है। ऐसे आलम में तहरीक इंसाफ जिसने हालिया गुज़श्ता इंतखाबात 2021 में बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत के हुकूमत कायम की थी, अलग बात है कि उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, उनकी पार्टी जो थी वो तितर बितर हो गई, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त उनके पास इलेक्शन लड़ने के असूल के लिए 27 उम्मीदवार मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के हलकों में, जहाँ की कुल तादाद 33 है। तहरीक इंसाफ ने माजरीन की 12 सीटों से तो बाइकआउट किया और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नज़रिए को, अल्फाज को, जुमलों को उनकी तायद करते हुए ये फैसला किया। अब सवाल ये है कि इलेक्शन का बाइकआउट करके तहरीक इंसाफ ने कितना बड़ा तारीखी ब्लंडर किया है और इसका फ़ायदा किसको होगा और ऐसे क्यों किया, और तहरीक इंसाफ कौन कौन सी सीटें जीत सकती थी और ये सारा अमल किसने किया, कितने हमायत में वोट पड़े, कितने मुखालफत में वोट पड़े। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है वो बड़ी तफसील से बात करेंगे, चूँकि एक बहुत बड़ा नुक्ता है इलेक्शन का बाइकआउट करना। देखिए, हम खबरें सुनते थे कि हर इलेक्शन में मकबूजा कश्मीर के अंदर जो बात सियासी जमातें हैं वो इसलिए बाइकआउट कर रही हैं कि वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, हुकूमत का रवैया अच्छा नहीं है। अब जो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय मुजालम रवैयों की वजह से वहाँ की जमातें इलेक्शन का बाइकआउट किया करती थी, अब वही तुरा इम्तियाज़ जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर पहुंच चुका है और आज़ाद कश्मीर से तहरीक इंसाफ ने जो है वो इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। साहिबो, इस बात का फैसला बड़े जमहूरी तरीके से इजलास बुला के किया गया, लेकिन उसी जमहूरी इजलास में उसी जमहूरी पार्टी ने जो है वो जमहूरियत को मानने से इनकार किया। साहिबो, 27 लोगों की मौजूदगी में इजलास हुआ, इजलास के अंदर वोटिंग हुई। तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक कन्फर्म 21 लोगों ने कहा 27 में से कि इंतखाबात होने चाहिए और इंतखाबात के अंदर हमें हिस्सा लेना चाहिए। अब 6 वोट जो कहा जा रहा है जी कि वो मुखालफत इस हमायत में पड़े कि इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि 27 में से 21 लोगों ने कहा कि इंतखाबात में जाना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। 6 लोगों ने इस बात की हमायत की कि इंतखाबात का बाइकआउट करना चाहिए। अब सवाल ये है कि जब 27 में से 21 लोग, मेजॉरिटी अक्सरियती लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए, तो फिर उनकी बात को क्यों ना माना गया। जमहूरियत के अंदर तोला नहीं करते, गिना करते हैं। तो 21 लोगों की राय जो थी वो साहिबे कदर थी या 6 लोगों की राय जो थी उसके ऊपर फैसला आएगा। फिर जब तहरीक इंसाफ जो है वो बाइकआउट कर रही है, तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ पे किंग्स पार्टी में लोग जा रहे हैं, जहाँ तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगी, इसका नज़रियाती वोट तो नज़रियाती कारकुन जो है वो तो वोट नहीं देगा, लेकिन जो दीगर अवाम हैं वो तो किसी और जमात को वोट देंगे। ऐसे वक्त में तहरीक इंसाफ बाइकआउट कर रही है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का, जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ अवाम खड़े हो चुके हैं, वो नफरत की फ़ज़ा कायम हो चुकी है। और इस आलम में तहरीक इंसाफ को तो वोट देते लोग, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के बाइकआउट का फैसला किया।
अब देखिए कि जो अदाद व शुमार हैं, मैं अगर इसके ऊपर अपना तजिया रखूं और जो स्टैट्स हैं आपके सामने रखूं, तो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाइकआउट की जो हमायत की है जिन लोगों ने, उसमें जो नाम है साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी हैं, सरदार अरज़श हैं, सरदार ज़ईम हैं, बलोच से इनको टिकट मिला था, मियाँ शफीक जागवी हैं, राजा मसूद रहमान हैं और कुछ और लोग जिन्होंने इस बात की हमायत की कि आज़ाद कश्मीर के अंदर होने वाले आम इंतखाबात का बाइकआउट किया जाए। अब अगर आप देखें तो कहाँ से कौन से उम्मीदवार जो थे वो मजबूत थे, चूँकि ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको फार्म 47 का ख़तरा था और दूसरा सीटें हारने का ख़तरा था। ये दोनों बातें साहिबो मान भी ली जाएं तो मैं उसके बावजूद आपके सामने चीज़ें रखता हूं कि साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी जो हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं अपने हलके के अंदर। सीनियर नायब सदर ख्वाजा फारूक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों तो वो भी मजबूत हैं। सीनियर नायब सदर ज़फ़र अनवर साहब चकसवारी से, चूँकि वही एक्शन कमेटी हैं और वही तहरीक इंसाफ हैं, तो वो भी वहाँ से मजबूत उम्मीदवार हैं। सेक्रेटरी जनरल मीर अतीक कोटला से हैं, ये भी मजबूत उम्मीदवार थे। माजरीन की सीटों से देखें तो दीवान गुलाम मोइनुद्दीन जो हैं वो भी मजबूत हैं। खैबर पख्तूनख्वा से ये सीटें ले सकते हैं। शकरगढ़ से सदीक बटली के बेटे हैं आदल सदीक बटली, पहले 100 वोटों से ये हारे थे अकमल सरगाला साहब से, ये भी जीत सकते हैं। हाफिज़ अहमद रज़ा साहब हैं सियालकोट से और ये MNA का इलेक्शन लड़े थे सियालकोट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, और ये महाजर हैं तो ये आज़ाद कश्मीर की असम्बली का इलेक्शन भी MLA का लड़ते हैं। तो जब ये MNA का इलेक्शन लड़े हाल ही में 8 फरवरी को 57,000 वोटों से ये जीत चुके थे। फार्म 47 बन गया था, फार्म 45 के तहत ये जीत चुके हुए हैं। अलग बात है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो मकबूल गुजर हैं पसरूर से, गुजरांवाला से, वो भी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। पिंडी डिवीजन और KP के जम्मू से ये सीटें जीत सकते थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इलेक्शन में जाने से इनकार किया, उसका बाइकआउट किया। और इलेक्शन का बाइकआउट करना अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारना है। और इमरान खान साहब ने एक दफ़ा इलेक्शन का बाइकआउट किया था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने एक दफ़ा बाइकआउट किया था, तो वो हमेशा पछता रहे थे और 12 मरतबा उन्होंने कहा कि ये हमारा फैसला जो था वो गलत था। अब अगर 27 लोग बैठे, मैं फिर से रिपीट करूँगा, 27 में से 21 लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, 6 लोग कह रहे हैं बाइकआउट करना चाहिए, तो मोतबर 6 लोग हैं या 21 लोग हैं? अक्सरियत 21 की मानी जानी चाहिए थी उनका फैसला, या 6 लोगों का? तो फिर ये मैं काशिफ मीर साहब हैं, बड़े सीनियर और अच्छे सहाफ़ी, उन्होंने एक पूरी तहरीर लिखी और उस तहरीर के अंदर पूरी रौदात बयान की। मैं इसको बड़ी तफसील के साथ आपके सामने रखता हूँ, तो इससे आपको समझ आएगी कि ये सारी सूरत हाल जो है वो कैसे यहाँ तक पहुँची। और उन्होंने एक एक चीज़ को जो है वो बड़ी बारीक बीनी से तहरीर लिख के आपके सामने रखा। वो कहते हैं कि PTI कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी बाइकआउट के बाद पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात हैं, शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और मुतअद्दिद उम्मीदवार अब आज़ाद उम्मीदवार या दीगर इलाकों के जमातों के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ दीगर से मुराद मेन जमात किंग्स पार्टी यानी कि पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। अब देखिए काशिफ मीर साहब पूरी तहरीर में लिखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात के बाइकआउट के फैसले न सिर्फ पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात को जन्म दे दिया है, बल्कि खित्ते के मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गहरे असरात मुरतब किए हैं। पार्टी के मुतअद्दिद टिकट होल्डर्स और सीनियर रहनुमाओं ने मरकज़ी क़यादत के फैसले को गैर सियासी, गैर जमहूरी और ज़मीनी हक़ाइक़ से मुतसादम करार देते हुए उससे अमलन लातल्की इख्तियार करना शुरू कर दी है। कहते हैं कि पार्टी ज़राए के मुताबिक PTI की आला क़यादत की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा न लेने के फैसले ने आज़ाद कश्मीर में हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस मौक़िफ़ को तक़वियत दी है कि मौजूदा हालात में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब सियासी मुबसरीन का कहना है कि PTI ने इस फैसले के जरिए कलअदम करार दी गई अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता लाखों नाराज वोटर्स को मुमकिन सियासी जमात हमायत हासिल करने का एक अहम मौका भी गंवा दिया है, जो रवायती सियासी जमातों खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से नाला दिखाई दे रहे थे। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लेने या बाइकआउट करने के मामले पर होने वाले इब्तिदाई मुशावरती इजलास में आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले 27 रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स ने शिरकत की, जिनमें से 21 ने वाज़ेह तौर के ऊपर इंतखाबात में हिस्सा लेने की हमायत की और बाद अज़ां होने वाले दूसरे इजलास में भी आज़ाद कश्मीर की क़यादत की।
اکثریت نے پھر سے انتخابات میں حصہ لینے کی حمایت کی۔ جیل میں قید مرکزی رہنماؤں جن میں ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ بھی شامل ہیں نے بھی اب جیل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات جو ہو رہے ہیں اس میں تحریک انصاف کو الیکشن لڑنا چاہیے، باہر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں لڑنا چاہیے، اور انہوں نے بھی جو رائے دی انہوں نے کہا جی کہ انتخابات میں حصہ لیجئے جیل کے اندر سے۔ اس کے برعکس پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور، نیاز اللہ نیازی اور دیگر مرکزی رہنماؤں نے انتخابات کے بائیکاٹ کے حق میں موقف اختیار کیا، جس کے بعد بیرسٹر گوہر سمیت مرکزی قیادت نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا حتمی فیصلہ کرتے ہوئے اس کا اعلان کر دیا۔ اب گنڈا پور کس کے بندے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ تو سیاستدان نہیں ہیں۔ بیرسٹر گوہر پہلے کہتے رہے لڑنا چاہیے، بعد میں کہا جی ہاں لڑ لیتے ہیں۔ کیوں نیازی صاحب نے بھی کہا الیکشن تو لڑنا چاہیے، لیکن اگر یہ باقی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لڑنا چاہیے تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ نہیں لڑنا چاہیے۔ پارٹی کے اندر اس فیصلے پر اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کو متعدد ٹکٹ ہولڈرز مرکزی فیصلے کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں اور وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے خود یا اپنے قریبی عزیزوں کو میدان میں اتارنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی طرح کئی رہنماؤں کے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے انتخابی عمل میں حصہ لینے کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، چونکہ پیپلز پارٹی تو بائیکاٹ کر کے بہت بڑی سپیس دے گی۔ جو پارٹی جیتی، جس نے پہلے حکومت بنائی، سارا کچھ ہوا، اب وہ پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے میں الیکشن نہیں لڑوں گی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق عوامی ایکشن کمیٹی پہلے ہی اسمبلی انتخابات اور ووٹنگ کے بائیکاٹ کی جانب پیش رفت کر رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی بھی انتخابی عمل سے خود کو الگ کر چکی ہے۔ ایسے میں آزاد کشمیر کی انتخابی سیاست میں کم ٹرن آؤٹ متوقع ہونے کے ساتھ ایک نیا سیاسی خلا پیدا ہو گیا، جس کا براہ راست فائدہ دیگر سیاسی جماعتیں اٹھا سکتی ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے سیاسی رہنماؤں، روایتی ووٹرز اور امداد اب اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے نئی صف بندی پر غور کر رہے ہیں، جس کے باعث متعدد حلقوں میں ووٹ بینک کی تقسیم کا امکان بڑھ گیا ہے۔ آزاد حیثیت میں یا دیگر جماعتوں کے ٹکٹ پر میدان میں اترے ہیں تو اس کے اثرات نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ مجموعی انتخابی نتائج پر بھی نمایاں طور پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت جامعہ قسم کا تجزیہ اور پوری جامعہ رپورٹ جو ہے خواجہ کاشف میر صاحب نے پیش کی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آپ بتائیے 21 لوگ معتبر ہیں یا 6 لوگ معتبر ہیں؟ 6 لوگوں نے کہا الیکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، 21 نے کہا کرنا چاہیے، تو پھر یہ خالی جگہ کس کو دی جا رہی ہے، جس میں علی امین گنڈا پور کی رائے بھی شامل ہے کہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے؟ تو کیا پارٹی اپنے اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے گی؟ کیا پارٹی جو ہے وہ دوبارہ سے ریویو کرتے ہوئے الیکشن کے اندر یہ جائیں گے، یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سارے کا سارا جو عمل ہے یہ کسی اور کے حوالے کر دیں؟ صاحبو یہ بات بہت طویل ہو گئی، لیکن میں آخری نقطہ چند سیکنڈ میں بیان کر دوں کہ یہ جو 27 جولائی کو انتخابات ہوں گے، اللہ کرے ہو جائیں، تو اس میں ایک خبر دے دیتا ہوں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میں اپنے تجزیے اور تحقیق کی بنیاد کے اوپر یہ کہنے لگا ہوں۔ موجودہ وزیر اعظم ہیں راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب، یہ اپنے آبائی حلقے کوہوٹا سے جو ہے ویلی سے الیکشن لڑیں گے۔ اس پورے ضلع میں ایک ہی سیٹ ہے اور یہاں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تیسرے نمبر پہ موجودہ وزیر اعظم انتخابی نتائج جب 27 جولائی کو آئیں گے تو وہ تیسرے نمبر کے اوپر ہوں گے۔ خواجہ طارق سعید نے آزاد امیدوار الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، ان کو منانے کی کوشش کی گئی، یہ نہیں مانے، یہ کہتے تھے کہ میری باری تھی، میرا حق تھا، میں نے الیکشن لڑنا تھا، اور اس وقت کوئی 38 قبائل ہیں ان کا انہوں نے اتحاد بنا رکھا ہے خواجہ طارق سعید صاحب نے، اور یہ لگ رہا ہے کہ ان کے الیکشن لڑنے کی صورت میں یہ نہیں کہہ رہا کون جیتے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواجہ طارق سعید کے الیکشن لڑنے کی صورت میں موجودہ ریاست کے وزیر اعظم، میرا یہ تجزیہ ہے اور تحقیق ہے، جو سٹیٹس میں نے دیکھے ہیں، وہ تیسری پوزیشن کے اوپر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ صاحبو آج کی دیگر خبروں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک تو معروف عالم دین جو ہے علامہ ناصر مدنی کو جھانیہ میں جمعہ کے خطبے کے دوران ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ نشتر اسپتال ملتان جو ہے ان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک سب کو صحت دیں، اور انہیں ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ہوا۔ دیکھیے شوکت نواز میر صاحب کی گرفتاری ہوئی، بڑی بھیانک ویڈیو دوسری سامنے آئی، کہا جا رہا تھا تلاشی لیجئے، یہ کیجئے، بدتمیزی کی جا رہی تھی۔ ایک نہتا آدمی چھپ چھپ کے گزارا کر رہا تھا، کہیں جا رہا تھا، اس کو جب پکڑا گیا اور وہاں پہ ہم نے جو سارا ماحول دیکھا، شرم اور حیا آئی
کہ ایک نہتے آدمی کو جب پکڑ رہے ہیں تو کہتے ہیں اس کی تلاشی لیجئے. بدتمیزی اور بد اخلاقی ہے نا. اور دوران گرفتاری فورسز کی ایک بڑی تعداد بھی وہاں پہ موجود تھی. آپ اس ویڈیو میں دیکھیے کہ شوکت نواز دوران گرفتاری مکمل پرسکون تھے، جس پر انہوں نے کہا ہاں آرام کے ساتھ تلاشی لو. اطلاعات ہیں کہ دوران تلاشی جیب سے 2000 روپے اور شوگر کی گولیاں برآمد ہوئیں. شوگر لو ہو جاتی ہے نا. اس بندے نے کوئی وزیر اعظم تو نہیں بننا تھا، ممبر اسمبلی تو نہیں بننا تھا. شوکت نواز میر نے تحریک چلائی، غلطیاں خوبیاں خامیاں سب کچھ ہوتی ہیں، وہ خالصتاً عوام کے لیے تھی. ایک اور چیز جو اس گرفتاری میں مختلف نظر آئی کہ فورسز کے متعدد جوان گرفتاری کی ویڈیو اپنے فون سے ریکارڈ کر رہے تھے، جیسے بہت بڑا محاذ فتح کیا ہے. ایسی ویڈیو تو ابھی نندن کو گرفتار کرتے ہوئے نہیں بنائی تھی. شاید 1 کروڑ روپیہ مل جائے، وہ اس لیے بنا رہے تھے. ملا کسی کو 1 کروڑ روپیہ؟ دیکھو کشمیریوں کی کتنی ویلیو ہے، ان کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپیہ لگائی جاتی ہے. مخبری کرنے کے اوپر، یعنی کہ آپ مخبری کریں، یہ غدار بن جائیں اور ہم آپ کو 1 کروڑ دیں گے. کس کو کروڑ دو گے؟ تو وہ بڑی حیران کن ویڈیو تھی جو میں نے دیکھی اور جو میں نے الفاظ سنے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی دہشت گرد کو گرفتار کر رہے ہیں اور بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں. اور بھائی اس طرح کے دہشت گرد آپ افغانستان سے آنے والوں کو پکڑو نا، بھارت کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پکڑو تو پھر ہمیں بھی پتہ چلے. جس کی جیب سے شوگر کی گولیاں اور 2000 روپے نکل رہے ہیں، کوئی گوری مزائل تھوڑی نہ تھا ان کی جیب میں. تو غلط رویے کے ساتھ آپ نے یہ ساری چیزیں کی. آپ پکڑنے کے بعد مان لینا، پریس کانفرنس کریں نا، آئی جی کہیں نا شوکت نواز میر ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، علاج ہو رہا ہے، عدالت میں پیش کریں گے. قانونی طور کے اوپر کام کیجئے نا. ابھی تک تو وہ اغوا ہیں. کیوں صبر کا امتحان لے رہے ہیں لوگوں کا؟ کیوں اتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں جس کو کل ہم سمیٹ نہ سکیں؟ میں یہاں ایک بات بیان کروں، کبھی آپ نے آزاد کشمیر کے اندر سے یہ سنا کسی نے کہ کشمیر بنے گا انڈیا، کشمیر بنے گا بھارت؟ میں آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں. اس مقبوضہ کشمیر کے اندر نعرے لگتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا خود مختار، کشمیر بنے گا بھارت. وہاں 3 نعرے لگتے ہیں نا مقبوضہ کشمیر میں. یہاں صرف 2 نعرے لگتے ہیں اور سب سے بڑا نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان. اس کے بعد چھوٹا نعرہ ہے کشمیر بنے گا خود مختار. آج نعرہ لگوا کے دیکھیے یہ تناسب کیا ہے. تو فرق ہے نا. کشمیر بنے گا پاکستان کہنے والوں کو بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جیسے بھارت ٹریٹ کرتا ہے، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ میں بچپن سے سکول کی اسمبلی میں پریئر جس کو کہتے ہیں وہاں پہ جب ہم کھڑے ہوتے تھے تو یہ نعرہ لگاتے تھے کشمیر بنے گا، باقی سب کہتے تھے پاکستان. صاحبو آج بھی آزاد کشمیر کے وزراء، آزاد کشمیر کی اسمبلی، آزاد کشمیر کے سکولوں کے اوپر آزاد کشمیر کا جھنڈا ہوتا ہے. پاکستان کے ساتھ آزاد کشمیر کے لوگوں کی ایک والہانہ محبت ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے کی مجبوری ہیں. ہم ان کی شہر راگیں، وہ ہماری جو ہے وہ پیسوں کی راگیں. ہمارا بجٹ، ہماری ساری چیزیں وہیں سے تو ہو کے آتی ہیں. تو لہٰذا ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. ہم ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک خبر ہے کہ کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سرکردہ لیڈرشپ بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. ریاست پاکستان اور اس کی عوام بھارت سے نہ کبھی مرعوب تھے نہ کبھی ہوں گے، سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں. خبریں تو ابھی آپ کو بہت ساری ملیں گی، کوئی ایک خبر ہو تو نہ. اب دیکھیے مذاکرات کے لیے مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم گروپ ایکٹیو تھا، ہے نہیں. ان لوگوں نے کمیٹی کو 5 تک کی کال نہ دینے کا کہا تھا، جس کے اوپر وہ قائم ہیں. اب اطلاعات ہیں کہ مزید 2 دن مانگے گئے ہیں. کمیٹی غالباً اس حوالے سے لچک دکھا رہی ہے. میں بطور صحافی اگر دیکھوں اور اگر آپ کو بتاؤں تو تمام صاحب اختیار لوگوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ وہاں پہ راولہ کوٹ جائیں. یہ اسلام آباد کے اے سی میں بیٹھ کے اور مولانا صاحب اپنے گھر بیٹھ کے اور حافظ نعیم صاحب پریس کانفرنس سے نہ کریں. جن کو جو لوگ راولہ کوٹ نہیں جانے دیتے ان کی بات کون مانے گا، اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. اب دیکھیے کہ معاملات جو ہیں وہ حل کرنے چاہیے. کچھ اپنی سنائیے، کچھ ان کی سنیے تاکہ مسائل حل ہو جائیں. غیر یقینی کی صورتحال تاکہ ختم ہو جائے. کل برطانیہ میں لوگ پرسوں احتجاج کریں گے، کیا نام اور عزت رہے گی آپ کی؟ یعنی کہ پہلے بھارت کے خلاف ہم احتجاج کرتے تھے، اب اپنے ہی ملک کے خلاف احتجاج کرنا پڑ رہا ہے اور فورسز کی اور کہا جا رہا ہے کہ ہمیں انصاف دیجیے. یہ کون سا احتجاج، کون سا انصاف؟ لیکن کس نے جواز دیا؟ اپنی عزت بچائیے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کیجیے. اپنے لوگ ہیں، دہشت گرد نہیں ہیں، پرامن ہیں. تو پھر میں یہاں پہ ایک سوال اور پوچھتا ہوں، بتائیے گا
یہ جتنی بھی چیریٹیز ہیں، پہلے میں نے ایک پوسٹ لگائی تو اس میں کچھ لوگ وضاحتیں دینی شروع ہو گئے. کیا میں یہ سوال نہیں پوچھ سکتا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کہاں پہ ہے، وہ کیوں نہیں راولا کوٹ میں راشن پہنچا رہی؟ کیا میں یہ نہیں پوچھ سکتا کہ غزہ کے مسلمانوں کو میں داد دیتا ہوں، وہ چندہ جمع کر کے وہاں پہ مدد کرتے ہیں مشکل ترین حالات میں، یہ آزاد کشمیر میں کیوں نہیں جا کے وہاں پہ چیز کرتے؟ کوئی انہوں نے اٹیمپٹ کی ہو کھانا، آٹا، دال، چاول لے کے راولا کوٹ میں پہنچانے کی اور نہ جانے دیا گیا ہو؟ یہ چیریٹی جو 14 لاکھ برطانیہ میں صرف مقیم کشمیریوں سے ملینز آف پاؤنڈ لیتے ہیں، آج ان کشمیریوں کو کھانا چاہیے. یہ تمام چیریٹیز کہاں پہ ہیں، کیوں نہیں جاتی، انہیں کس کی اجازت چاہیے؟ ریڈ کریسنٹ جو ہے اس کو ملینز آف ڈالر سالانہ ملتے ہیں، وہ کہاں پہ ہے؟ ان کو چھوڑ دیجئے، حالانکہ وہ غیر جانبدار ادارہ ہے، لیکن چیریٹیز بھی تو غیر جانبدار ہے نا. یہ کیوں وہاں پہ کھانا نہیں دے رہے لوگوں کو؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہاں پہ 30-40 ہزار لوگ ہیں اور ایک وقت کا کھانا اگر 40 ہزار لوگ کھائیں تو 80 ہزار روٹی چاہیے، شام کو کھائیں تو پھر 80 ہزار روٹی چاہیے، 1,60,000 روٹی یا 1.5 لاکھ روٹی ایک دن میں چاہیے، لیکن وہ پھر بھی بیٹھے ہیں. تو چیریٹیز کدھر ہیں؟ کیوں مدد نہیں کر رہی؟ سب کے بارے میں پوچھیں گے، بالکل سوال اٹھائیں گے. اب یہ میں جو سوال اٹھاتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ الخدمت کو یا فلاں چیریٹی کو پیسے دینے چھوڑ دیں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ اور جگہوں پہ بھی کام کر رہے ہیں، کیے ہیں، کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر وہ کیوں نہیں چیزیں پہنچا رہے؟ انہیں کس سے آزادی چاہیے؟ اگر وہ کوشش کر رہے ہیں تو اس کوشش کا کوئی ثبوت دیں، اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ بھیجیں ہمیں. انہیں اس موقع کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جب ضرورت ہے نہیں کیا، تو جب کشمیری اچھے مول میں تھے تو یہ آپ کو لاکھوں پاؤنڈ دیتے ہیں، میں گواہ ہوں اس بات کا. کدھر ہے الخدمت فاؤنڈیشن؟ یہ پوائنٹ سکورنگ کم کیجئے، منافقت کم کیجئے، عملی کام زیادہ کیجئے. باصورت دیگر سوال ہوگا، سوال پوچھا جائے گا. صاحبو اپنا خیال رکھیے گا. کچھ اور بھی خبریں تھیں اس کو آج کے دوسرے ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا.